قوم سبا کون تھی؟ عذاب الہی ان پر کیوں آیا؟ ایک ایسی قوم کی خوشحالی کی مثالیں دی جاتی تھیں اور تباہی بربادی ایسی ہوئی، وہ تباہی بربادی اب رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ قوم سبا کیا تھا۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ سبا ایک مرد کا نام تھا اور اس قوم کو اس وجہ سے قوم سبا کہا جاتا۔ اس قوم کی بستی یمن میں، اس کا مطلب یہ قوم رہتی تھی شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر۔ اس آبادی کی ایک کمال کی بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں بڑے لوگ چاہتے ہیں ایسی جگہ جائیں جہاں پر فضا مقام ہو، جہاں پر مچھر وغیرہ نہ ہو، مکھیاں نہ ہو، آب و ہوا فریش ہو، گرد و غبار نہ ہو، پولیوشن نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ قوم ایسی تھی۔ اس کی آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف تھی، اس قدر لطیف و پاک تھی کہ نہ اس میں مچھر نہ مکھی، نہ پسو نہ کھٹمل نہ بچھو، یعنی اس طرح عرض بھی نہیں تھے۔ زبردست آب و ہوا تھی، بلکہ یہاں کے موسم بھی بڑا ماڈریٹ تھا، بڑا زبردست کلائمیٹ تھا۔ نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ زیادہ سردی ہوتی۔ اس علاقے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اس کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا، اس علاقے میں کہیں اگر دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو وہ جوئیں بھی ساری مر جاتی، یعنی اگر وہ کچھ پرابلم لے کر آتا تو وہ پرابلم بھی اس کے جسم سے دور ہو جاتی تھی۔ اس قوم کے پاس ایسے پھل تھے، ایسے زبردست باغات تھے، اس میں کثیر پھل لگتے تھے، بلکہ اتنے پھل لگتے تھے، اس طرح وہ پھل گرتے تھے، اگر کوئی شخص اپنے سر پر ٹوکری اٹھا کر چلے تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے ٹوکرا بھر جاتا۔ آپ امیجن کریں، شاید آج تو دنیا میں ایسی جگہ نہیں، یقیناً بڑے بڑے پرفضا مقامات ہیں، بڑے خوبصورت مقامات ہیں، اللہ کی شان اور اس کی قدرت کے نظارے آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر قوم سبا کو اللہ نے ایسی خوشحالی دی، ایسی آب و ہوا دی، ایسی زبردست پھل باغات عطا فرمائے، بڑے لوگ خوشحال تھے، آرام و سکون، پیشنس کی لائف تھی، بڑے زندگی کے مزے تھے۔ لیکن اب گڑبڑ کہاں شروع ہوئی؟ جب اتنی ساری نعمتیں ملیں، اتنی ساری آزمائشیں ملیں، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ رب کا شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں پر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں گرتے، مگر ان نعمتوں نے، اس مال نے، اس آسانی نے، اس آزمائش نے اس قوم کو سرکش بنا دیا۔ وہ قوم معاذاللہ تکبر میں پڑ گئی اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگر 13 نبیوں کو بھیجا۔ 13 انبیاء کرام قوم سبا کے پاس گئے اور قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہے۔ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اچھا رکھا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ اللہ اکبر! مگر ان سرکش لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، اس ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے شکر ادا نہ کیا، وہ ناشکری کرتے رہے۔ اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا، ایک متکبر، بڑا پراؤڈی اور سرکش آدمی تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا اور اس لڑکے کا جب انتقال ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا، معاذ اللہ، یعنی اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا۔ اللہ عز و جل کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی، تکبر اور کراؤڈ والے لہجے میں کہتا، آپ لوگ اللہ سے یہ کہہ دیجئے اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لیں، آپ ڈراتے ہیں نا کہ یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں گی۔ وہ یہ بات سمجھنے لگا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، اللہ کا نہیں۔ معاذ اللہ، کیسے چھینے گا، کیسے جائے گی یہ ساری نعمتیں؟ آزمائشیں، اتنی اچھی آب و ہوا، لوگ مثال دیتے ہیں، سب ہم سے کیسے چھین سکتا ہے؟ تکبر لہجے میں جب یہ کہا، اس کا اسیال بہت بڑھ گیا، نافرمانی بہت بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑا عجیب عذاب بھیجا۔ اس قوم پر سیلاب آیا۔ ناظرین، یہ سیلاب کیسے آیا؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پر پہاڑی کے دامن میں بند باندھ تھے، یعنی آج کل جو ڈیم بنائے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے گیٹ لگا کر، یہ بڑی بڑی دیواریں لگا کر پانی کو روکا جاتا ہے
اور اس پانی کا پھر استعمال کیا جاتا ہے تو بڑے اچھے انداز میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے تاکہ پانی سٹور رہے اور اس قوم کے کام میں آئے۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں، ایک چوہے نے اللہ کے حکم سے اس ڈیم میں چوہے نے چھوٹا سا سوراخ کر دیا۔ چوہا کتنا چھوٹا سوراخ کرے گا؟ مگر اب وہ سوراخ بڑھتا رہا پانی کے پریشر سے ایک چھوٹا سا سوراخ بہت بڑا شگاف بن گیا اور اس کے بعد بند کی دیواریں ٹوٹی اور ناگہاں بڑی تیزی کے ساتھ ایک بڑی ریلی کی صورت میں سیلاب جو اس بستی میں آ گیا۔ لوگ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، چین کی بانسری بجا رہے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اچانک ایسا سیلاب آیا کہ اس کے دھاروں نے اس بستی کو غارت کر دیا، ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ ایسا سیلاب آیا تو ساری مال و دولت، سارے باغات سب کے سب اس میں غرق ہو گئے۔ اتنا زبردست سیلاب تھا، پوری بستی ریت کے توہے میں دفن ہو گئی۔ یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی اور اس کی بربادی ایسی ہوئی، پہلے اس قوم کی مثال خوشحالی کے ساتھ دی جاتی تھی اور اب یہ قوم رہتی دنیا کے لیے بربادی کی مثال بن گئی۔ اگزامپل بندے کو دیکھو، قوم سبا کے برباد ہوئی تھی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے جو باغات تھے، ان کی جگہ جھاؤں اور جنگی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل رہ گئے اور یہ قوم عمدہ لذیذ پھلوں کو ترس گئی۔ اللہ اکبر! اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے 2 باغوں میں تبدیل کر دیا گیا جو کڑوے اور انتہائی بدمزہ پھل والے تھے۔ اس میں جو لوگ یعنی ان پھلوں کو کھا بھی سکتے تو ترس گئے۔ وہ قوم جس کے درخت پھلوں سے لدے رہتے تھے لذیذ، اب تو کڑوے پھلوں والے درخت اور باغات ہو گئے۔ آپ اس انجام سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔